اب ہم اس ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، جو آزاد کشمیر پبلک سروس کمیشن میں اسسٹنٹ کمشنر اور سیکشن آفیسر اور اے ایس پی کی جو اردو کا جو سلیبس ہے اس کے متعلق اور پیپر کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اس سے قبل ہم نے تذکرہ کیا مضمون کے حوالے سے بحث ہوئی ہے جو کہ دوسری ویڈیو میں موجود ہے۔ اب ہم دوسرے پیپر کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ پیپر اردو گرامر اور ادب، یہ پیپر اردو گرامر اور ادب کا ہوتا ہے، اس میں گرامر بھی شامل ہے اور ادب بھی شامل ہے۔ پہلا سوال اس میں جو آتا ہے وہ ہے 25 نمبر کا سوال ہوتا ہے، وہ تلخیص کیا ہے، اس کے اصول اور اس کا عملی مطالعہ۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ تلخیص ہوتی کیا ہے، بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم نے پڑھی نہیں، جبکہ یہ آزاد کشمیر بورڈ یا فیڈرل بورڈ یہ تمام سطحوں پر یہ سوال فرسٹ ایئر لیول پہ شامل ہوتا ہے۔ انگریزی میں اس کو پریسی کہتے ہیں، لیکن اب ہم نے 2010 سے ایک سوال اٹھایا تھا 2010 کے پیپر سے، جس میں اس کی تلخیص ہم نے کی ہے۔ ماں بعد جدیدیت مہابیانی سے انکار کرتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی اکائیوں کو اہمیت دیتی ہے۔ ماں بعد جدیدیت ثقافتی تشکیل پر زور دیتی ہے۔ ماں بعد جدیدیت تمام فطری عناصر کی اکائیوں کو تسلیم کرتی ہے، حتمیت کو رد کرتی ہے، البتہ ثقافتی تشکیل میں تکثریت کی قائل ہے۔ مشکل الفاظ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں تشریح پہ لگ جاؤں، چونکہ تشریح میرا موضوع ہی نہیں ہے۔ اس تلخیص لکھتے ہوئے جو پیراگراف دیا گیا ہے وہ دیکھیں، آپ پہلے تو یہ نوٹ کریں کہ کیا اس میں بار بار کوئی ایک ہی بات کی تکرار تو نہیں ہو رہی ہے تو جو مرکزی جملہ ہے اسے انڈر لائن کریں، باقی کو کاٹ دیں۔ پھر اس کا جو ہے وہ 1/3 آپ نے لکھنا ہے، یعنی اگر آپ کے پاس 10 جملے ہیں تو ان کو 3 سے 4 جملوں میں آپ کنورٹ کرنا ہے، بدلنا ہے، لیکن وہ تمام اہم نکات شامل ہونے چاہیے، یعنی اس دیے گئے پیراگراف کو بہت مختصر کر کے لکھنا ہے، لیکن جو عام نکات ہیں وہ نہیں چھوڑنے ہیں، وہ باتیں جو اہم نکتے ہیں وہ بالکل ان کو اس میں شامل کرنا ہے۔ یہ 25 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ اچھا جی، آگے سوال نمبر جو دوسرا سوال ہے یہاں آتا ہے وہ ہے غالب کا سوال آ سکتا ہے، اقبال پہ سوال ہوتا ہے، یا باغ و بہار پہ، یا سیر البیان پہ، ناول پہ، ڈرامے پہ، افسانے پہ، کسی پر سوال آ سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ 2 کتابیں آپ پڑھ لیں ضرور، تب آپ کو مدد ملے گی۔ غالب پہ تو کوئی مثلاً 2-3 اگر آپ غالب کی غزلیں یاد کر جائیں تو اس کی روشنی میں، ان غزلوں کی روشنی میں آپ غالب کے کلام پر بات کر سکتے ہیں۔ اقبال کی 2-3 نظمیں یا ان کے کچھ اشعار آپ کو یاد ہوں تو اس کی روشنی میں اچھی خاصی ان کے افکار پر بحث ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے لیے اقبال، بحیثیت شاعر، نقد غالب اور اردو ادب کی مختصر تاریخ آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر یہ 3 کتابیں آپ پڑھیں گے تو یہ جو اردو ادب کا حصہ ہے یہ بہت اچھے سے ہو جائے گا۔ یہی مشکل پورشن ہے جہاں سے ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس کو کیسے کریں گے۔ اچھا، پھر سوال نمبر 3 توضیح و شرح، یعنی تشریح کا سوال آتا ہے۔ اس میں تشریح کی جو غزلیات ہیں یا اشعار ہیں وہ کہاں سے اٹھائے جاتے ہیں، یہ اکثر جو ہے سوال ہے۔ یہ بی اے کی جو اختیاری، کسی دور میں بی اے میں اختیاری اردو ایک سبجیکٹ ہوتا تھا اور اس میں ایک کتاب شامل تھی شعری ادب، اس شعری ادب سے اکثر اوقات یہ جو غزلیں اٹھائی جاتی ہیں تشریح کے لیے۔ سوال نمبر 4 خط بہت آسان ہے لکھنا، اس کا ماڈل پیپر ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، جہاں سے آپ لکھ رہے ہیں آزاد کشمیر یونیورسٹی مظفر آباد، وہاں پہ آپ امتحانی حال لکھیں گے، پھر تاریخ 19 جولائی 2022 یہ جب ہم نے لیکچر دیا تھا، پھر جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کو، اور پھر نفس مضمون، اور پھر جو خط لکھ رہا ہے وہ اپنی، یہ ماڈل پیپر آپ کے سامنے موجود ہے، اسے دیکھ لیں۔ پھر محاورے کہاں سے محاورے آتے ہیں، محاورے تو سیکنڈ ایئر میں شامل ہیں، مثلاً جلتی پر تیل کا کام کرنا یہ محاورہ ہے، یعنی کسی چیز پر مزید بڑھوتری کرنا، پھر زخموں پر نمک چھڑکنا، اور کسی کو تنگ کرنا، زد و کوب کرنا۔ سوال نمبر 6 جملوں کی درستی کہاں سے کرنی ہے۔ جملے درستی کا جو سوال ہے وہ سیکنڈ ایئر کے کسی بھی گائیڈ سے آپ تیار کر سکتے ہیں، اور محاورے آپ سیکنڈ ایئر کے کسی بھی گائیڈ سے آپ تیار کر سکتے ہیں، تو آسان ہے۔ یہ مجموعی طور پر یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں، لیکن انہیں ایک وقت میں آپ نے یکجا کیسے کرنا ہے، یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، نہیں تو آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں،
جہاں تک ممکن ہو سکا ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو کامیاب کرے۔ بہت شکریہ۔